دکھ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی، قدر مجھے دکھ ہوا نا کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں اب عادت ہو گئی ہے بھوکے رہنے کی۔ اگر آپ گھر میں سکون سے رہ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ پریشان ہیں تو اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے۔ اگر چہرہ ہنستا ہوا ہو لیکن آنکھوں میں دکھ کے آنسو ہوں تو بڑا تکلیف دیتے ہیں۔ آج میرا دل بہت زیادہ اداس تھا کہ آج میں نے سحری کا جو ایک نوالا میں نے کھایا تھا نا، وہ بھی میرے سے سٹکا نہیں جا رہا تھا۔ السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میری طرف سے آپ کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ تو جی، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں ڈسکس کروں گی جس باتوں نے مجھے بہت ہی تکلیف دی، بس میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان نہیں کرتی کہ مجھے کس قدر تکلیف ہوئی۔ اچھا، میں آپ کو پہلے تو اپنی فیلنگز بتاتی ہوں کہ میں ماشاءاللہ سے اپنے گھر میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، لیکن میرا جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ 4-5 دن کافی دن سے جو تھا نا، میرا دل بہت زیادہ دکھی سا تھا، بس اداس سا، پریشانی نہیں تھی لیکن ایسا لگتا تھا کہ کوئی پریشانی ہے۔ تو لیکن مجھے کل ہی پتہ چلا کہ وہ پریشانی مجھے کیوں تھی۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس کھانے کو سب کچھ ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، کوئی گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ پریشان، آپ کو اس طرح محسوس ہو رہا ہے بس دکھی سا کہ آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ اداس ہیں، تو آپ نے اپنے پیاروں سے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ وہی خاص وجہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی اپنا جو پیارا ہے نا، وہ پریشان ہے یا کسی مصیبت میں ہے یا پھر وہ پریشان ہے۔ تو جی، یہی ماجرا جو ہوا نا، میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو کل میں شام کے ٹائم، آج تو روزہ ہے، کل شام کا ٹائم تھا، اسی طرح میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنا ہو آپ نے اپنے پیاروں کو ٹائم دینا ہے۔ تو بس اس پر میں نے پھر کل اپنی وہ میری، چاہے آپ دوست لگا لیں، چاہے میری ماں لگا لیں، چاہے میری خالہ لگا لیں، جو مرضی آپ لگا لیں، مجھے ان سے بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ دیکھیں، احساس وہ چیز ہے جو اپنا پرائے کو نہیں دیکھتی۔ اگر اندر آپ کے احساس ہے نا، تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کا اپنا ہے یا وہ پرایا ہے۔ آپ کے اندر ایٹومیٹک احساس اور محبت ہو جاتی ہے کہ آپ اس سے، میں کہتی ہوں، احساس جو ہوتا ہے نا، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو جی، کل میں نے کری تھی، میری خالہ تھی جو بچپن سے جن کے پاس جو میں رہی تھی، بلکہ وہ ہمارے پاس رہی تھی، امی کے پاس رہتی تھی، یعنی امی نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو جی، میری کل ان سے بات ہوئی، ان کی شادی ہو چکی ہے، بچے بھی ہیں، 5-6 بچے ہیں، تو وہ میری دوست بھی ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے سے جو ہے نا اپنے بات جو ہے ڈسکس کرتے ہیں، دکھ کی، خوشی کی، ہنسی دکھ کی، ہر طرح کی جو بات ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے چھپاتی ہے، کئی باتیں چھپاتی ہے، لیکن بھئی وہ کہتے ہیں نا، جتنا مرضی چھپا لو آخر زبان پر آ ہی جاتی ہے، یا دکھ آپ کا آنکھوں میں جھلک رہا ہوتا ہے، آپ کا درد، تو وہی۔ تو کل میں بات کر رہی نا، تو میں نے ان سے کہا جی کہ کیا کل روزہ رکھنا ہے؟ تو انہوں نے مجھے فوراً کہا ہمارے تو کب سے روزے جا رہے ہیں۔ میں سمجھی نہیں، تو پھر اسی طرح بات کرتے رہے، تو پھر ہے نا وہ ہنسنے لگی نا، تو اس کی ہنسی میں ہی میں نے اسے پہچان لیا کہ وہ تکلیف میں ہے، وہ درد میں ہے۔ تو میں نے ان سے بھی کہا کیا بات ہے، کچھ بتاؤ گی آپ؟ تو کہنے لگی میں کیا کہوں سمرین، میرے بچے پتہ نہیں کتنی راتیں ہو گئی ہیں کہ ہم
میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں۔ یقین کریں جب اس نے یہ بات مجھے کہی نا، میرے پیروں تلے زمین جو ہے وہ نکل گئی۔ مجھے اس قدر دکھ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی، اس قدر مجھے دکھ ہوا نا کہ میں بیان نہیں کر سکتی، کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں اب عادت ہو گئی ہے بھوکے رہنے کی۔ پتہ ہے جب آپ کا اپنا ہو یا پرایا ہو اس درد سے گزر رہا ہو نا، تو بس بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بس جی کرتا ہے جو کچھ ہو بس دے دیں۔ میں نے پھر کیا کیا جی، میں نے اس کی کال کاٹی، میں نے بولا چلیں آپ میں بعد میں کروں گی، میں کھانا وغیرہ بنا رہی ہوں۔ میرا سسرال بہت دور ہے، میری امی ان کے نزدیک ہے، تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی آپ ایسا کریں، اتنا آٹا، دال، بیسن، گھی، یہ ساری چیزیں آپ لے جائیں اور آپ اسے کچھ پیسے دے کر آئیں۔ امی کہنے لگی مغرب ہو رہی ہے بیٹا، رکشے نہیں ملیں گے، میں کس طرح آؤں گی؟ میں نے بولا کچھ بھی کرو، کل پہلا روزہ ہے، کہیں وہ بغیر سحری کے نہ روزہ رکھ لے۔ تو جی میں نے امی کو کہا بس آپ مجھے نہیں پتا، اس کے گھر جائیں اور اس کو جا کر دے کر آئیں تاکہ میرا دل سکون میں آئے۔ میرا دل بہت ہی پریشان تھا، بہت دکھ تھا، اتنا دکھ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کہتے ہیں نا احساس وہ چیز ہے، میں شکر اللہ کا ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انسان بنایا اور اس کے علاوہ مجھے میرے اندر احساس پیدا کیا۔ دیکھیں دینے والا اللہ ہے لیکن وسیلہ اللہ بناتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ذریعہ بنایا۔ میری کوئی اوقات نہیں کہ میں اسے کچھ دے پاؤں، نہ ہی میں نے دیا ہے، دینے والا اوپر ہے، کس نے دیا، کس کے ذریعے دیا، وہ رب جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ۔ تو جی پھر امی جو ہے نا پھر وہ گئی، جا کر مغرب کا ٹائم تھا، دے کر آئی انہیں، ان کے گھر جا کر ٹائم ہو رہا تھا، بس امی گئی ہیں کھڑی کھڑی، اس کے ہاتھ میں پیسے دیے کچھ تاکہ وہ کوئی سبزی ہو یا کچھ جو چھوٹی موٹی مرچیں وغیرہ جو ہو وہ خود منگوا لے گی، اور جی امی دے آئیں۔ یقین کریں سحری کے ٹائم بھی میرے سوچ سوچ کے میرے حلق سے ایک نوالا تک نہیں اتر رہا تھا کہ وہ اتنے دن سے اس حالات سے گزر رہی تھی، اور میں نے ایک دفعہ بھی کال کر کے نہیں پوچھا۔ کیونکہ میں اس کے ساتھ رہی ہوں، اس نے ہمیں ماں بن کے پالا ہے، دیکھ بھال کی ہے ہماری، اور وہ آج اس تکلیف میں اور ہمیں پر معلوم بھی نہیں۔ تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر رہے تاکہ میں کچھ کر سکوں، کچھ بن سکوں، اور اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ بے شک دینے والا میرا اوپر بیٹھا ہے۔ تو پھر ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں، اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔